السلام علیکم، کیسے ہے دوستو؟ حکومت نے پہلے سے اپنے آپ کو تیار رکھا ہے اس سچویشن کے لیے۔ اگر پی ٹی آئی اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم اسے ایسے دبائیں گے کہ وہ زندگی بھر دوبارہ اسلام آباد کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ ہم ان کے لیڈرشپ کو سبق سکھائیں گے، ہم ان کے ورکرز کو، اور ہم نے اس کے لیے بہت کچھ تیار رکھا ہے۔ اگر ہمت ہے تو آئیے اسلام آباد پر چڑھائی کر کے دکھائیے۔ حکومت نے سخت اعلان کیا ہے پی ٹی آئی کے جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کے خلاف۔ اگر اس دفعہ کسی کو نقصان پہنچا تو وہ اپنے ہر چیز کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کے جو احتجاجی لوگ ہیں، جو تحریک بنا رہے ہیں اور جو اسلام آباد پر چڑھائی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کرنے والے ہیں، لانگ مارچ کرنے والے جو ہے، ان پر اس طرح کا ڈنڈا چارج کرنا یا دباؤ میں لانا، اس کو دبانے کی کوشش کرنا، یہ جمہوریت ہے کیا؟ یہ پاکستان میں اس طرح کے احتجاج کرنا، اپنا حق مانگنا، یہ حق نہیں ہے سب کا؟ نواز شریف کے دور میں نہیں ہوا تھا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ میں بتائیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن مت بولیے اور ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ شکریہ۔ فیصل چودھری صاحب، ذرا پہلے میں آپ سے آغاز کرتی ہوں کہ 27 ستمبر ذرا تھوڑی ملک کے اندر اگر ہم تحریکیں دیکھیں تو گرمیوں میں ویسے تحریکیں چلتی بھی نہیں ہیں، جب موسم بدلتا ہے تو پھر کچھ سٹریٹ موومنٹ شروع کرنے کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ 27 ستمبر کی جو تاریخ ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے اور یہ اس کی کیا اس وقت مصلحت ہے؟ کیونکہ پاکستان میں اس طرح کی تحریکوں کے پیچھے ہم ہمیشہ کوئی نہ کوئی ٹائمنگ کی بھی کانسپریسی ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، 27 ستمبر کی جو ڈیٹ ہے اس کی اسپیسیفکیشن تو ظاہر ہے آپ کو کے پی گورنمنٹ کے ترجمان ہی زیادہ بتا سکتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں، لیکن اوور آل جو میرا انالیسس یہ ہے کہ یہ بہتر ہے کہ آپ نے 50 دن حکومت کو یہ کہا ہے کہ آپ مل بیٹھ کے یا جس طرح سے بھی جو معاملات ہیں، دیکھیں تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں وہ بالکل قانونی ہیں، آئینی ہیں، جائز ہیں، اور ان کو پورا کرنا، خاص کر عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی صحت کے بارے میں نے خود بھی ٹویٹ کیا اور میں آپ کو بالکل یقین واسق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مسلسل جو ہے پہلو تئی برتتی جا رہی ہے، انسانی جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ اس قسم 1 سال سے سالیٹری میں رکھا گیا ہے۔ یہ اس طرح کا ظلم جو ہے وہ تو گورا کیا کرتا تھا اپنے دور میں، جب جنگ آزادی کے بعد لوگوں، یہ تو کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوا جمہوریت میں یا پاکستان میں بھی کبھی اس طرح کی معاملات پہلے کبھی بھی نہیں کیے۔ تو انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اس طرح کی سچویشن اڈیالہ کے اندر ہے اور آپ ایکسیس نہیں دے رہے عمران خان صاحب تک، کسی قسم کی ایکسیس جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ یہ اس ساری معاملات پہ چپ کر کے بیٹھی نہیں ہے، وہ بھی فیصلہ نہیں دے رہی۔ پی ٹی آئی کے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے احتجاج کے علاوہ، یا مطلب اس کے علاوہ دیکھیں نا آپ کیا کرتے ہیں، آپ ہاؤس کے اندر یا اس کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کے علاوہ ساری بات کر لیں۔ پی ٹی آئی عمران خان کے علاوہ کیوں کوئی بات کرے؟ ٹھیک بات ہے۔ جب تک آپ ان تک ایکسیس نہیں دیں گے، بیٹھیں گے نہیں۔ ساری دنیا میں جو میاں نواز شریف تھے جو 2-3 مہینے وہ جیل میں رہے، زرداری صاحب پمز میں رہے اور وہ ادھر لاہور میں سروسز ہاسپٹل میں رہے اور پھر جہاز پہ چڑھ کے چلے گئے، تو وہ تو اچھائی کا بدلہ ہی نہیں دے سکے عمران خان صاحب کی جو انہوں نے ان کو بھیجا تھا۔ تو اگر اس وقت عمران خان صاحب نہ بھیجنا چاہتے تو کوئی باجوہ شاجوہ کے ساتھ جتنی مرضی سازشیں کر لیتے، یہ نہیں بھیج سکتے تھے۔ تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ پی ٹی آئی کی 27 ستمبر کی تاریخ جو کال ہے، حکومت اگر اس میں تھوڑا سا سیاسی سمجھ بوجھ ہو تو یہ اس سے پہلے معاملات کو حل کرے، یہی ملک کے لیے بہتر ہے، عوام کے لیے بہتر ہے۔ ہمارا ملک اس وقت، ماریا سوری میں تھوڑا لمبا جواب دے رہا ہوں، اس وقت جو صورتحال ہمارے اندرونی اور بیرونی چل رہی ہے وہ اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتی، بہت زیادہ بحران ہے ہمارے پاس۔ آپ بہت زیادہ محاذ نہیں کھول سکتے۔ رانا احسان افضل صاحب، صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے گزشتہ 48 گھنٹوں میں تشویشناک خبریں آ رہی ہیں۔ اب اس وقت جس ہم ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں، یہاں سوشل میڈیا بھی ہے، ٹریڈیشنل میڈیا میں تو اب خیر لوگ کیا خبریں اس میں جو ہے ان سے نیوز لیتے ہیں، لوگ سوشل میڈیا پہ جو یقین رکھتے ہیں وہاں پہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، ایجنڈا، پروپیگنڈا، سب کا رستہ کھلا ہوا ہے۔ اس کو کیسے حکومت کنٹرول کر سکتی ہے؟ ملاقاتوں پہ ایکسس دے کے، یا آفیشیل انفارمیشن ریلیز کر کے، یا کسی کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرا کے۔ جب تک یہ آپ نہیں کریں گے یہ خبریں جو ہیں یہ مزید زور پکڑتی رہیں گی۔ یہاں پر بس
چھوٹا سا گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیے، اپنا جو اوپینین ہے وہ کمنٹ کریں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ارادہ کیا ہے کہ ہم اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے، ہم عمران خان کو رہا کریں گے، ہم جہاں بھی موقع ملے تو وہیں پر بیٹھ کر احتجاج ریکارڈ کریں گے، تو کیا یہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنے مشن میں کامیاب ہو کر عمران خان کو باہر نکال سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح کے احتجاج سے اس کو رہا کرنا ممکن ہے، یا یہ پہلے کی طرح احتجاج ہے اور بس سب کچھ ختم، ویوز حاصل کر کے سب کچھ ختم، لوگوں کا توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو آخر تک دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو 27 ستمبر کا جو انہوں نے اسلام آباد پہ جو دھاوا بولنے کا اعلان کیا ہے وہ صحت کی بنیاد پہ تو نہیں کیا، کیونکہ صحت کی خبریں تو ابھی آئی ہیں، یہ اعلان پہلے کا ہے۔ جہاں تک صحت کے اوپر پروپیگنڈا، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن اور ایک تہلکہ مچانے کی بات ہے، ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ سیاست کرتی رہی ہے، اور اسی سیاست کی بنیاد کے اوپر یا مس انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر امید کرتی رہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ بہرحال اس کے اوپر حکومت کا سٹانس تو بڑا کلیئر ہے کہ وہ اڈیالہ کے مہمان ہیں اور ان کی صحت کی ذمہ داری بھی اڈیالہ کی ہے، اور ان کی صحت کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور اگر کوئی ایسا کنسرن ہوا تو ڈیفینیٹلی پھر ان کی فیملی کو یا جو قریبی لوگ ہیں ان کو لوپ میں لے لیا جائے گا۔ اچھا، اس سے بڑھ کے حکومت کا کوئی موقف نہیں ہے، باقی یہ جتنا پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں یہ کرتے رہیں۔ سر ان کے گھر کے لوگ، ایک سیکنڈ جو آپ نے کہا نا، میں اس پہ یہ 27 ستمبر پہ میں نے آپ کا موقف لینا ہے، ان کے گھر والے بار بار، خاص طور پہ ان کی بہنیں اس بات کا اظہار کر چکی ہیں کہ ملاقات ان کو کرنے دی جائے تاکہ صحت کے بارے میں جو ان کے شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہوں۔ یہ پولیٹیکل رائٹ بھی ہے اور یہ عدالتی حکم بھی ہے، یہ پھر بھی نہیں اس کو حکومت فالو کر رہی۔ دیکھیں، بات یہ کہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے اس کی ایک ہسٹری ہے، زہر کھلانے کی بھی ہسٹری ہے، مس انفارمیشن پھیلایا گیا بشرا بی بی کی طرف سے یا دیگر لوگوں کی طرف سے، تو یہ تو ہر تھوڑی عرصے بعد ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر میں نے آپ کو بڑا کلیئر کٹ سٹانس بتایا ہے کہ صحت کی ذمہ داری اڈیالہ کی ہے، اور اگر کوئی ایسا سیریس کنسرن پیدا ہوتا ہے ان کی صحت کے حوالے سے تو ان کی فیملی کو لوپ میں لیا جائے گا، لیکن کیونکہ کوئی ایسا سیریس کنسرن نہیں موجود ہے تو ان کی فیملی کو لوپ میں نہیں لیا جائے گا۔ لیکن عدالتی حکم تو موجود ہے نا، عدالتی حکم تو موجود ہے نا، اس کی بھی پیروی نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، عدالتی حکم کے اندر یہ بھی ہے کہ ایک قیدی جو کرپشن کی سزا کاٹ رہا ہے وہ ان ملاقاتوں کے ذریعے سیاست اور ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی نہیں پھیلا سکتا، وہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی قانون کا حصہ ہے۔ بہرحال اگر کوئی ایسا کنسرن ہوا تو ان کی فیملی کو ضرور لوپ میں لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اگر میں 27 ستمبر کے حوالے سے کچھ کہہ سکوں تو میں اس کے اوپر تبصرہ کرنا چاہوں گا۔ ایک تو دیکھیں، 2 ماہ کی ڈیٹ بہت دور ہے، اب یہ 2 ماہ یہی چیز ڈسکس ہوتی رہے گی کہ 27 ستمبر کو کیا ہونے لگا ہے، 27 سپٹمبر کو کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ 10 دفعہ دعوے ہو چکے ہیں کہ یہ آخری احتجاج ہے، یہ لاسٹ کال ہے، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ تب بھی کچھ نہیں ہوا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پہلے سرے سے ہی یہ اللیگل کال ہے۔ اگر یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کو گرانے جا رہے ہیں، اور بنگلہ دیش اور نیپال کو آپ دیکھ لیں، تو پھر تو یہ حکومت کو تھریٹ کر رہے ہیں نا، اور اگر یہ حکومت کو تھریٹ کر رہے ہیں اور ریاست کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں تو then they will be taken to task، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہنا کہ یہ 1 دن کا نہیں ہوگا یا پتہ نہیں کتنے دن کا ہوگا یا جگہ کا نہیں پتہ، یہ لمبا عرصہ چلے گا، تو obviously آپ جو ہے آپ سڑکیں بند کرنے جا رہے ہیں یا آپ صوبے بند کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی ہسٹری رہ چکی ہے، تو تب بھی حکومت اس کو سیریسلی لے گی اور ایسا کچھ نہیں ہونے دے گی جو یہ پہلے کرتے رہے ہیں، جو ان کے پہلے جو معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے۔ تو دیکھیں، یہ تو پھر اگر آپ نے خان صاحب کی رہائی کرانی ہے تو پھر بھی یہ اللیگل سٹانس ہے، تب بھی یہ غلط آپ کا موقف ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکل کے کوئی پریشر ڈالیں گے جوڈیشری کے اوپر، یا آپ کوئی توڑ پھوڑ کر کے جلاؤ گھراؤ کر کے خان صاحب کو رہائی ان کو دلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ابھی تک موقف انہوں نے سامنے رکھے وہ تو اللیگل ہے۔
अपोजिशन में जो भी जमातें होते हैं, जब वो इक़्तिदार हासिल करने के जो पैंतरे खेलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम जमहूरियत बचाने के लिए है, बस जमहूरियत का आखिरी उम्मीद हमसे जुड़े हुए है, हमारा सपोर्ट करो, हम जब इक़्तिदार में जाएंगे तो 100% जमहूरियत, 100% से भी ऊपर की जमहूरियत हम आपको दे देंगे, आपको आज़ादी देंगे, आपको अपना हुकूक देंगे। लेकिन जब इक़्तिदार में जाते हैं तो वो समझते हैं कि अब तो मेरा सब कुछ हल हो गया, अवाम जाइए बाढ़ में जाइए, लेकिन मेरा जो कुछ था वो तो मैंने हासिल किया। इन लोगों का क्या है, यही मिशन है कि हम अवाम को कैसे बेवकूफ़ बनाए, कैसे इक़्तिदार हासिल करें और फिर अपने अम्पायर को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे, अपने आप को कैसे केसेस से बचाए, अपने आप के ऊपर जो केसेस है वो कैसे ख़त्म करे, वो कैसे हैंडल करे। तो यही इनका मिशन होता है। लेकिन अवाम इतने बेवकूफ़ है कि वो बार बार जब अपोजिशन में जमाते होते हैं तो उनके बातों में आकर वो समझते हैं कि यही हमारे लिए आखिरी उम्मीद है, अगर हम इनका साथ नहीं देते तो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें कुछ सदाकत भी है और कुछ जो है वो हमारे साथ चालबाजी होती है। सदाकत ये है कि आप अगर अपोजिशन का साथ नहीं देते तो समझो कि आप जमहूरियत को मुकम्मल इस मुल्क से ख़त्म करने के दर पे है, या साथ देते हैं उन लोगों के जो हुकूक जमहूरियत को ख़त्म कर रहा है। अगर आप अपोजिशन का साथ देते हैं, अपोजिशन को सपोर्ट करते हैं और उसी बयानिए पर 100% यकीन रखते हैं कि यही लोग जब इक़्तिदार में आएंगे तो सब कुछ ठीक ठाक होगा, जमहूरियत बहाल, हुकूक मिलेंगे, सूबों के हुकूक सूबों को, और जो आवाम के है आवाम को मुल्क से जो मुल्क का जो गैर यकीनी सूरत हाल है ये भी हल हो जाएगा। लेकिन जब वो लोग इक़्तिदार में आते हैं तो सब कुछ पहले जैसा होता है, जिस तरह पहले था। मतलब पहले हुकूमत जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने तहरीक बनाई थी तो वही सब कुछ फिर रिपीट होगा, फिर सब कुछ वही चलता रहेगा। फिर भी यही जो इक़्तिदार से फ़ारिग़ लोग हैं वो अपोजिशन में आकर फिर कहते हैं कि हमारा साथ दो, इन लोगों ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इकॉनमी तबाह हो गई है, ट्रेड ख़त्म हो गए हैं, बैरूनी साजिशें बढ़ गई है, हमारा फॉरेन पॉलिसी जो है वो फेल हो चुका है। तो इस तरह के वो बहुत से बातें आपको बताएंगे, फिर आपको धोखा देंगे और फिर इक़्तिदार में जाएंगे और आप यही जो खेल है इसका सर्कल है, आप इसको ऐसा समझो कि गोल चक्कर में फंसे हुए अवाम है हम, बस यही गोल चक्कर हम लगाते हैं, इस सर्कल से हम निकल नहीं सकते। कभी हम पर डिक्टेटर आकर यही बयानियाँ तोपते हैं और फिर हम उस पर अमल भी करते हैं। आज भी बहुत से लोग जो है वो डिक्टेटर के सपोर्टर है। बहुत से लोग, आप रेफरेंडम करें तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में लोग किसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो समझते नहीं है कि पाकिस्तान का बेड़ा किसने अगर किया है। पाकिस्तान पर आधी उम्र जो है वो डिक्टेटर ने गुजारी है और आधी उम्र जो है वो सियासतदानों ने। तो आपको क्या लगता है कि डिक्टेटर अच्छे हैं या सियासतदान अच्छे हैं? मैं तो समझता हूँ कि दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। जो भी आया है अपने अम्पायर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आया है, अपने इक़्तिदार को मजबूत करने, अपने आप को एक सच्चा पाकिस्तानी दिखाने के लिए बयानिया बनाया और फिर जब किया तो वो अपने लिए सब कुछ किया है। तो आपका इस बारे में क्या राय है? क्या समझते हैं कि मैंने जो कहा है ये सही है या सही नहीं है, इसमें सच्चाई है या नहीं है? क्या आप इसका शिकार हुए हैं या नहीं? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। हमें ये भी बताइए कि हमने यहाँ तक वीडियो देखी है, ये वीडियो अच्छी थी या बुरी थी। तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।